بہت خوب. جب تک وضو پہ وضو کو میں نے تازہ نہیں کیا، جب تک وضو پہ وضو کو میں نے تازہ نہیں کیا، ارے تحریر نعت کا کوئی مصرع نہیں کیا، اور صدیق بولے سانپ سے یہ غارِ ثور میں، صدیق بولے سانپ سے یہ غارِ ثور میں، ارے چپکے سے تو نے ڈس لیا اچھا نہیں کیا. صدیق کی بولے سانپ سے یہ غارِ ثور میں، چپکے سے تو نے ڈس لیا اچھا نہیں کیا. میرے دوستو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اعظم گڑھ کی سرزمین سے چل کر ارشد اعظمی صاحب میسج میڈیا تشریف رکھتے ہیں. انشاءاللہ 2 سے 4 دنوں کے اندر آپ اپنے اس جلسے کو یوٹیوب پر میسج میڈیا چینل پر دیکھ سکتے ہیں. میسج میڈیا چینل اس وقت پورے یوپی پورے ہندوستان میں بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ چمکتا دمکتا ہوا ایک نام ہے. تو آئیے میرے دوستو ایک شعر اور پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے استاذ محترم جناب حضرت مولانا مسرت حسین صاحب قاسمی مدد ذل العالی کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. شعر دیکھیں حضرات کہ مقدر سے جو بچہ حافظ قرآن ہو جائے، مقدر سے جو بچہ حافظ قرآن ہو جائے، ارے وہ 10 لوگوں کی بخشش کے لیے سامان ہو جائے. مقدر سے جو بچہ حافظ قرآن ہو جائے، ارے وہ 10 لوگوں کی بخشش کے لیے سامان ہو جائے. میرے اللہ میری قوم پہ اتنا کرم کر دے، میرے اللہ میری قوم پہ اتنا کرم کر دے، کوئی حمزہ کوئی طلحہ کوئی سلمان ہو جائے. تو آئیے میرے دوستو اب بغیر کسی تاخیر و تمہید کے میں اس عظیم المرتبت شخصیت کے پاس چلتا ہوں، اس عظیم المرتبت شخصیت کی بارگاہ میں چلتا ہوں جنہیں آپ میدان خطابت کا شہسوار بھی کہہ سکتے ہیں اور فن خطابت کا کلاکار بھی، کیونکہ وہ زبان و بیان کے اندر ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ چند ہی منٹوں کی گفتگو کے اندر سامعین کو اپنا بنانے کا ہنر رکھتے ہیں. آئیے میرے دوستو اس سے میری مراد جناب حضرت مولانا مسرت حسین صاحب قاسمی بادوی استاذ حدیث و فقہ جامعہ عربیہ ہتھوڑا بادہ ہے. آئیے ان کا استقبال اس شعر کے ساتھ ہے کہ محفل میں آج خطابت کا جادو چلائیے، محفل میں آج خطابت کا جادو چلائیے. آئیے حضرت کرسی پہ تشریف لائیے اور بادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، بادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے. ارے محمد کا فریق غلام آ رہا ہے اور فدا جن کی آواز پر ہے زمانہ، وہی آج شیریں کلام آ رہا ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ الحمدللہ نحمدہ ونستغفرہ ونستعینہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أن قال الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، مکرم دوستو، آپ کا یہ نورانی اور عرفانی پروگرام نہایت آب و تاب کے ساتھ جاری اور ساری ہے. بظاہر اتنا بڑا انتظام اور اس میں
شرکا کی قلت جس کا احساس ہم میں کا ہر ایک کر رہا ہے، اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موسم ہمارے کاشتکار بھائیوں کی بہت زیادہ مصروفیت کا ہے۔ اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع اور اکٹھا ہو جانا، یہ ان کی دینی حمیت اور دینی غیرت کی غمازی کرتا ہے۔ میں مجلس کے ادب کی طرف تھوڑی سی توجہ دلاؤں گا اور اپنے ان بزرگان دین سے اتنی درخواست ضرور کروں گا کہ مجلس میں بیٹھنے کا یہ ادب نہیں ہے۔ جو حضرات اس طرف پھیلے ہوئے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا بھائی آپ تمامی حضرات سے درخواست ہے آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں، سمٹ کر بیٹھ جائیں ایک جگہ۔ آپ تمامی حضرات سے کہہ رہا ہوں آ جائیں حضرات، تھوڑا سا اور آگے آ جائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ تمامی حضرات جانے کا ماحول بالکل نہ بنائیں، اس لیے کہ بنگلور کی سرزمین سے چل کر آئے ایک مہمان مقرر آپ کی سماعتوں کے بیچ انشاءاللہ آئیں گے، اور ان کے بارے میں یہ بتا دوں جب آپ ان کی تقاریر کو سماعت کریں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے، آپ کی زبان پر یہ بات ہوگی کہ کاش حضرت والا کی آمد لہریٹا کی سرزمین پر، ضلع باندہ کی سرزمین پر 10 سال قبل ہو گئی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ مجمع جڑ کر بیٹھے، مجمع اگر جڑ کر بیٹھے گا تو انشاءاللہ بات مناسب ہوگی۔ آ جائیں حضرات، جتنے بھی حضرات پیچھے ہیں سب آگے آ جائیں۔ ماشاءاللہ بہت خوب بیداری کا ثبوت پیش کریں حضرات شعراء اعظام نے، اور قابل قدر شخصیت جناب حضرت مولانا قاری سید حبیب صاحب دامت برکاتہم نے آپ حضرات کے سامنے بڑی قیمتی باتیں اور بہت ہی قیمتی کلام پیش کیا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں بیٹھنے سے پہلے ذمہ دار جلسہ جناب حافظ جلال الدین سے گزارش کر چکا تھا کہ مہمان خصوصی جناب پی ایم صاحب کو یاد کیا جائے اور انہی کی بات کرا دی جائے، لیکن ان کا حکم یہ ہے کہ نہیں آپ کو کچھ کہنا ہے، تو میں بہت دیر آپ حضرات کے درمیان حائل نہیں ہوں گا۔ انشاءاللہ حضرات شعراء ہوں گے، حضرت پی ایم صاحب جو مہمان خصوصی کے طور پر بنگلور سے تشریف لائے ہیں وہ ہوں گے۔ مجھے تو بس چند منٹ آپ حضرات سے کچھ باتیں پیش کرنی۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جو بھی لوگ، سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، مکرم دوستوں، سیرت النبی کا یہ جلسہ ہے۔ تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور جتنے رسولوں کی بعثت اس دنیا میں ہوئی ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی کام کے لیے، وہ یہ کہ یہ اللہ کی برگزیدہ بندے، اللہ کی یہ منتخب جماعت اللہ کے بندوں کے درمیان پہنچ کر اللہ کا تعارف کرائیں اور اس کی حیثیت کو واضح فرمائیں۔ چنانچہ میں نے آیت کریمہ جو اس وقت یاد نہیں آ رہی تھی یاد آئی۔ قرآن پاک کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا ما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان اپنی ہے بات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان اپنی ہے بات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ اپنا ہے رات ان کی۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے حوالے کی ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک
جتنے انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے سب کے آنے کا ایک ہی مقصد بیان کیا ہے، وہ یہ کہ یہ اللہ کی برگزیدہ اور اللہ کی منتخب جماعت پروردگار عالم کا تعارف کرائیں، اللہ کی حیثیت کو، اس کی قدر و منزلت کو، اس کی عظمت کو اور اس کے تقدس کو بالکل دنیا والوں کے سامنے واضح کرائیں، اور یہ بتائیں کہ یہ سر اگر جھک سکتا ہے تو اس ذات عالی کے سامنے جھک سکتا ہے جس ذات عالی کے پاس ہر چیز کی قدرت ہو، جس ذات عالی کے پاس ہر چیز کا پاور ہو، جس ذات عالی کے پاس آسمان بنانے کی قدرت ہو، زمین بنانے کی قدرت ہو، جنت اور دوزخ کے بنانے کی قدرت ہو، آسمان اور زمین کی مخلوق کے تیار کرنے کی قدرت ہو، اور جس کے پاس دنیا میں انسانوں کو لانے اور دنیا سے انسانوں کے اٹھانے کی قدرت ہو، جس ذات کے پاس دنیا کے سجانے کی قدرت ہو اور جس کے پاس دنیا کے اجاڑنے کی قدرت ہو اور دنیا کو اجاڑ کر واپس پھر دنیا کو آباد کرنے کی قدرت ہو، اس ذات کے سامنے یہ اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق جھک جائے، اس بات کا تعارف کرانے کے لیے اس دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید۔ آپ قرآن پاک جو ایک مقدس کتاب ہے، قرآن پاک جو آسمانی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ اہمیت، سب سے زیادہ حیثیت کی حامل کتاب ہے، اور اس کتاب کو دیگر تمام کتب سماویہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ قرآن پاک کی کوئی سورت اور کسی سورت کا کوئی رکوع اور کسی رکوع کا کوئی حصہ اللہ کی توحید کے بیان سے خالی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ہر سورت کے اندر اور ہر سورت کے ہر رکوع کے اندر، ہر رکوع کے ہر صفحے کے اندر اور ہر آیت کے اندر اللہ کی قدرت کو اور اس کی توحید کو اور اس کی یکتائی کو، اس کی بزرگی کو اور اس کی بڑائی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہی تو وہ موضوع ہے اور یہی تو وہ مضمون ہے جس کے لیے پروردگار عالم نے آسمانی کتابوں کو اتارا ہے، جس کے لیے پروردگار عالم نے انسانوں کی ایک برگزیدہ جماعت کو دنیا کے اندر روانہ فرمایا ہے، اور جنہوں نے اللہ کے حکم سے اللہ کے دیے ہوئے اس مشن کو بدرجہ اتم اپنی اپنی زندگیوں کے اندر پورا فرمایا ہے۔ عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے کہ جس کے بغیر انسان کی کوئی نیکی اللہ کی جناب میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک نیکی کے فرائض انجام دیتا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے گویا تن من دھن کی بازی لگاتا ہے، لیکن اس کا سینہ عقیدہ توحید سے خالی ہے، اللہ کی نظر میں اس کا سارا عمل اکارت ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ کسی ایک عام انسان کا نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر ایک انسان دنیا سے لے کر آخرت کی سرخرویوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ عقیدہ توحید ہی وہ ایک ایسا مضبوط اور ایک ایسا مستحکم اور ایک ایسا ضروری عقیدہ ہے کہ جس کا حاصل کرنا اللہ کے ہر بندے کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ایک انسان بڑے سے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے، بڑی سے بڑی خدمات کرتا ہے اور لوگوں کے دل جیت لیتا ہے، لیکن اس کا سینہ عقیدہ توحید سے خالی ہے۔ آئیے ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کی روشنی میں اس کا انجام دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعا يحسبه الظمآن ماء لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا۔
جو لوگ کافر ہیں، جن کا سینہ عقیدہ توحید سے خالی ہے، وہ دنیا کے اعتبار سے کتنے ہی خوبصورت کام انجام کیوں نہ دیتے ہوں، اعمالہم، ان کے اعمال چمکتی ہوئی ریت کے مانند ہیں. کہ ایک پیاسا انسان شدت پیاس کے عالم میں اس چمکتی ہوئی ریت کو دور سے پانی محسوس کرتا ہے اور اس امید میں اس کی طرف بڑا ہوا آگے چلتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ چند دور کی مسافت طے کرنے کے بعد پانی مل جائے گا، لیکن جب قریب پہنچتا ہے تو وہ ریت کا ایک ڈھیر پاتا ہے. یحسبہ الظمآن ماء، پانی گمان کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے. لم یجدہ شیئا، پانی نہیں ملتا، پانی کے علاوہ اس کو ایک ریت کا چمکتا ہوا ڈھیر ملتا ہے. قرآن پاک نے اس مثال کے ذریعے سے یہ واضح کیا ہے کہ عقیدہ توحید جو ہر بندے کے لیے لازم اور ضروری ہے، اس عقیدے کے بغیر بندے کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اس لیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. اللہ کا جو حق ہے اللہ کو دیا جائے، اللہ کے بندوں کا جو حق ہے وہ ان کو دیا جائے. اللہ نے ہر ایک کے حقوق تقسیم کیے ہیں اور اللہ نے ہر ایک کے حق کی حد مقرر فرما دی ہے، چنانچہ ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق حق دیا جائے. اللہ کو اللہ کا حق دیا جائے، بندے کو بندے کا حق دیا جائے، انبیاء کو انبیاء کا حق دیا جائے، اولیاء کو اولیاء کا حق دیا جائے، صلحاء کو صلحاء کا حق دیا جائے، اصفیاء کو اصفیاء کا حق دیا جائے، اتقیاء کو اتقیاء کا حق دیا جائے، بزرگان دین کو بزرگان دین کا حق دیا جائے. لیکن جو اللہ کا حق ہے وہ انبیاء کو، جو اللہ کا حق ہے وہ اولیاء کو، جو اللہ کا حق ہے وہ بزرگان دین کو. میرے دوستو، اس کو شرک کہتے ہیں. اللہ کی نظر میں شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. اللہ کی نظر میں شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. اور یاد رکھو، مشرک سے بڑا کوئی پاپی نہیں ہے. شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں، مشرک سے بڑا کوئی پاپی نہیں. کسے کہتے ہیں شرک؟ میں نے واضح کیا، پھر واضح کرتا ہوں. شرک کے معنی شریک کرنے کے آتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے غیر کو شامل ماننے کو، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی اختیار میں، اللہ کے پاور میں اللہ کے غیر کو داخل کرنے کو شرک کہتے ہیں. جو بندہ اس شرک کا مرتکب ہوگا اللہ اس سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا، اللہ کبھی اس کو معاف نہیں کر سکتا. اور اللہ کسی ایسے بندے کے لیے جو اپنی بدنصیبی سے دنیا سے شرک کے ساتھ رخصت ہو گیا ہو، اللہ ایسے بندے کے لیے دعائے استغفار کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے. قرآن کی زبانی گفتگو کر رہا ہوں، مختصر بات کر کے میں آپ حضرات کے درمیان سے اٹھ کر اپنی جگہ لوں گا، چونکہ مجھے حکم ہوا ہے اور خاص اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ حضرات نے پوسٹر میں پڑھ بھی رکھا ہے کہ مجھے اسی موضوع پر آپ حضرات کے سامنے بات کرنی ہے. اس لیے میں نے اس موضوع کو دیدہ اور دانستہ آپ کے حکم سے اٹھایا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ موضوع میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کروں. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان اپنی ہے بات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ اپنا ہے رات ان کی. قرآن کی سنا رہا ہوں. شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے اور مشرک سے بڑا کوئی پاپی نہیں ہے. چنانچہ اللہ ایمان کی بنیاد پر ایک فاسق کو معاف کر سکتا ہے. اللہ ایمان کی بنیاد پر ایک بڑے سے بڑے پاپی کو معاف کر سکتا ہے. لیکن ایک بندہ جس کی پوری زندگی مخلوق خدا کی خدمت میں گزری لیکن اس کا سینہ عقیدہ توحید سے خالی تھا، اللہ اس کو معاف نہیں کر سکتا.
ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ کوئی اور بندہ ہے جس نے شرک کے علاوہ کسی دوسرے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، لیکن اس کے سینے کے اندر اللہ کی ذات کا اور اس کی صفات کا یقین ہے، اور اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، پروردگار عالم اپنے مراحم خسروانہ سے اسے معاف فرمائیں گے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی اقرار کی بنیاد پر، جیسا کہ آقا فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا ہے، وہ اس کلمے کے اقرار کی بنیاد میں انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز جنت جیسے مبارک مقام میں داخلہ کرے گا، اللہ کے فضل سے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ کسی فرد خاص کی بات نہیں ہے۔ سورۃ الانعام پڑھیے، سورۃ الانعام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کسی ایک نبی کا نہیں درجنوں نبی کا تذکرہ کیا ہے۔ کتنے نبیوں کا؟ درجنوں نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، حضرت اسحاق کا تذکرہ ہے، حضرت یعقوب کا تذکرہ ہے، حضرت لوط کا تذکرہ ہے، حضرت الیاس کا تذکرہ ہے، حضرت یسع کا تذکرہ ہے، حضرت اسماعیل کا تذکرہ ہے، اور تقریباً 16 یا 17 انبیاء علیہ السلام کا سورۃ الانعام میں ایک خاص مقام پر تذکرہ ہے۔ اور ان سارے انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ یوں فرماتے ہیں لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، غور سے سن لیں، اس عقیدے کو اپنے دل میں بیٹھا لیں، ہم اہل سنت والجماعت، یاد رکھو اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں، یہ بھی اپنے ذہن میں بیٹھانے کی ضرورت ہے اور اس حقیقت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اہل سنت والجماعت اس خاص جماعت کو کہتے ہیں جس کا عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے مطابق ہو۔ آقا فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں گویا وہ سیدھے راستے پر ہیں، جو ان کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ اس بنیاد پر ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے کے سارے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے کے سارے انبیاء معصوم ہیں، اور معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، وہ گناہوں سے منزہ ہیں، وہ گناہوں سے مبرہ ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں، وہ گناہوں سے صاف ہیں۔ لیکن ان برگزیدہ صفات بندوں کا پروردگار عالم سورۃ الانعام میں تذکرہ کرتا ہے، اور تذکرہ کرنے کے بعد یوں کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ مقدس جماعت بھی شرک کی مرتکب ہو جائے تو ان کے اعمال بھی حبط و برباد ہو جائیں گے، یہ قرآن کہتا ہے۔ انبیاء جو گناہوں سے معصوم ہیں اللہ کی طرف سے، جن سے شرک ممکن نہیں ہے، لیکن ہماری اور آپ کی عبرت کے لیے، اقوام عالم کی عبرت کے لیے، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کی عبرت کے لیے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جب کسی نبی سے نہیں انبیاء سے اگر شرک جیسی گناہ کی لغزش ہو جائے اللہ ان کے عمل کو بھی حبط و برباد کر دیں گے۔ آئیے میں آپ کو اور آگے لے کے چلتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پورا عالم آسمان سے لے کر زمین تک، آسمان اور زمین کے درمیان پھیلی ہوئی ساری مخلوق تک، جنت سے لے کر دوزخ تک، یہ جو نظام عالم ہم کو نظر آ رہا ہے یہ کن کے صدقے میں ہے ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔
کن کے صدقے میں ہے بتائیے؟ آسمان بھی، زمین بھی، اور آسمان اور زمین کی ساری مخلوق بھی، یہ سب ہے تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جو بھی لوگ، سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آپ کی ذات گرامی بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کا مصداق ہے، لیکن آئیے ہم سب کا عقیدہ قرآن پر ہے، اس لیے کہ یہ قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے ہوا ہے۔ انہو لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وانہو لفی زبر الاولین۔ یہ قرآن پاک حضرت جبریل علیہ السلام کا لایا ہوا قرآن ہے، جنہوں نے آپ کے قلب مبارک پر اتارا ہے۔ تو یہ قرآن پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا گیا۔ اس قرآن پاک کے اندر جہاں دیگر مضامین ہیں اور جہاں دیگر انبیاء کے تعلق سے باتیں کی گئی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مخاطب کیا گیا اور یوں کہا گیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حفاظ موجود ہیں، ان کی جماعت یہاں موجود ہے، پوچھ لیجئے کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ قرآن پاک کے اندر ہے کہ نہیں۔ مخاطب بنایا گیا ہے سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جن سے اللہ یوں کہتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی جی، کہ جن کی وجہ سے آسمان اور زمین اور جن کی وجہ سے نظام عالم کو بنایا اور سنوایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش و روئے محمد بنایا گیا، پھر انہی کے نور سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، ان کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ سے بھی شرک کا ارتکاب ہو جائے، پورے مجمع سے پوچھتا ہوں میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ کے مخاطب کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ آپ سے فرما رہے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ سے شرک کا ارتکاب ہو جائے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کا عمل بھی حبط و برباد ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ ہما شما کا کیا حال ہوگا؟ ہما شما کا کیا حال ہوگا جن کی گردنیں ہر وقت کسی نہ کسی بابا کے سامنے جھکی ہوئی نظر آتی ہیں، جن کی گردنیں ہر وقت کسی نہ کسی مزار میں جھکی ہوئی نظر آتی ہیں، اور بجائے مسجدوں کے مزاروں میں سجدہ ریز نظر آتی ہیں، ہما شما کا کیا عالم ہوگا؟ عزیزوں اور بزرگوں، ہماری ہدایت کی کتاب قرآن ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی اور اس طریقے کی رہنمائی کرتی ہے جو راستہ انتہائی درست اور مضبوط اور مستحکم ہے۔ آئیے ہم اپنے بارے میں بھی ٹٹولتے ہیں کہ ہمارے لیے اور امت کے ایک ایک فرد کے لیے شرک کے تعلق سے قرآن پاک کے اندر کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ نے ایک عام ضابطہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے، انہو من یشرک باللہ، انہو من یشرک باللہ۔ قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے مکمل میں آپ حضرات کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں۔ حفاظ کی جماعت بیٹھی ہے، آپ حضرات ان میں سے کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا اس بندے نے قرآن پاک سے ہٹ کر کوئی بات کی ہے؟ قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔
جو بندہ بھی اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پر جنت کو حرام فرما دیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنائیں گے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، چونکہ یہ شرکا کی جماعت ظالم ہے، ظالمین کی جماعت ہے، ان کا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، سب سے پہلا حق عقیدے کے اعتبار سے یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کو بغیر کسی غیر کی شرکت کے اپنے دل کے اندر جماتے ہوئے سر اللہ ہی کے سامنے جھکانا ہے۔ یہ سر اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری برادری کے چہیتے تھے، جو پوری برادری کے ہر دل عزیز تھے، اور برادری کا بچہ بچہ آپ کو صادق کہتا تھا، برادری کا بچہ بچہ آپ کو امین کہتا تھا، آخر کس عقیدے کی بنیاد پر اور کس پیغام کی بنیاد پر برادری کے وہ افراد جو ہزاروں دیوی اور دیوتاؤں کے سامنے جھکتے تھے، جو ہزاروں دیوی اور دیوتاؤں کے سامنے جھکتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا میں چڑھ کر اللہ کا جب حکم ہوا انذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، کوہ صفا میں چڑھ کر آپ نے اپنی تمام قبائل اور برادریوں کا نام لے کر کے پکارا اور ان کے سامنے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ کے معبود ہونے کا عقیدہ اپنے دلوں کے اندر جما لو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ قوم کے سارے ہی لوگ ناراض ہو گئے، برانگیختہ ہو گئے، اور ابو لہب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر یوں کہا تبًّا لک الہذا جمعتنا، تمہارا ناس و العیاذ باللہ اور تمہاری بربادی ہو، کیا اسی کام کے لیے تم نے ہم کو جمع کیا تھا؟ ابو لہب نے گالی دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابو لہب کے جواب میں ابو لہب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسے نازیبا کلمات اور ایسی سخت اور سست بات کہی کہ پوری صورت اللہ تبارک و تعالی نے ابی لہب کے نام سے اتار دی، اور تبت یدا ابی لہب سے آخر تک اللہ تبارک و تعالی نے انمٹ نقوش کی شکل میں ابو لہب کے لیے بددعائیہ کلمات اور وہ کلمات کہ جس طریقے سے اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے تھے اس سے زیادہ خطرناک قرآن پاک کی انمٹ نقوش کی شکل میں اللہ نے اتار دیے۔ میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کو مکہ چھوڑ کر مدینے کیوں جانا پڑا؟ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ کافروں نے پیچھا نہیں چھوڑا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے ایک نہیں، ایک سے زائد غزوات اور ایک سے زائد جنگیں کیوں کرنی پڑیں؟ یہ سارے واقعات آپ حضرات کو تاریخ کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، بزرگان دین کے حوالے سے آپ کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ اس لیے اس عقیدہ توحید پر قائم رہنا، اس پر جمنا، اس کو اپنے دل کے اندر بسانا اور اسی کے بول بولنا اور اسی کی بات کو لے کر چلنا اور اسی بات کو لے کر کے پھرنا کہ اللہ ایک ہے، اس عالم کا بنانے والا ایک ہے۔ دنیا کی ایک ایک مخلوق کو حقیر ہو یا عظیم، دنیا کی ہر مخلوق کو روزی پہنچانے والا بس ایک ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ محتاج ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو قادر مطلق ہے۔ میرا ایک فارمولہ یاد کر لینا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پوجا شکتی کی ہوتی ہے۔ کس کی پوجا ہوتی ہے؟ شکتی کی پوجا ہوتی ہے، اور شکتی اس کو کہتے ہیں جو کہیں جا کر کے اپنا دم نہ توڑے۔ پوجا کس کی ہوتی ہے؟ شکتی کی ہوتی ہے۔ فارمولہ بالکل درست ہے، لیکن شکتی وہ ہے
جو کہیں جا کر اپنی شکتی کو اور اپنے پاور کو اور اپنی قدرت کو ختم نہ کرتی ہو، ہر حال میں اس کی شکتی، ہر حال میں اس کی قدرت، ہر حال میں اس کا پاور باقی رہتا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے یہی منظر تو پیش کیا تھا اور کہا، سورج کو جب آسمان کے اندر چمکتا ہوا دیکھا تو اس کو اپنا رب کہا، ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھا تو اس کو اپنا رب کہا، چاند کو چمکتا ہوا دیکھا اس کو اپنا رب کہا، ستارے ڈوب گئے، کہا ڈوبنے والا کبھی رب نہیں ہو سکتا، چاند چمک رہا ہے ڈوب گیا، کہا ڈوبنے والا کبھی رب نہیں ہو سکتا، سورج اس سے بڑا سیارہ ہے، اس کی ضیاء پاش کرنوں سے سارے عالم اور عالم کا کونا کونا منور ہوتا ہے۔ فرمایا ہذا ربی ہذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ بہت بڑا رب ہے، لیکن وہ بھی بیچارہ جب شام کو ڈوب گیا، فرمایا ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا، رب تو وہ ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے ہو، رب وہ ہو سکتا ہے جو ہمیشہ رہے، رب وہ ہے جس کے پاس ہر حال میں ہر چیز کی ایسی قدرت ہو کہ جب جو چاہے جس طرح چاہے اس کو بنا ڈالے۔ پھر قرآن سنیے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہ کس کی شان ہے؟ رب کی شان ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، آسمان بنانا ہو تو، زمین بنانی ہو تو، سمندر بنانے ہو تو، پہاڑ بنانے ہو تو، ملائکہ جیسی مخلوق بنانی ہو تو، انسانی جیسی خلائق بنانی ہو تو، چرندوں پرندوں درند جیسی مخلوق پیدا کرنی ہو تو اس کو صرف کن کہنے کی ضرورت ہے، چیزیں خود بخود وجود پذیر ہو جاتی ہیں۔ جس ذات عالی کے پاس ایسی قدرت ہو، اس ذات عالی کے سامنے ہی سر جھکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھک سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب کے سب محتاج ہو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور بے نیاز خوبیوں والی ذات فقط کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اب مرادیں مانگنے کے لیے ہاتھ کس کے سامنے اٹھیں گے؟ اللہ کے سامنے اٹھیں گے۔ اولاد مانگنے کے لیے اب ہاتھ کس کے سامنے اٹھیں گے؟ اللہ کے سامنے اٹھیں گے۔ بارش کے طلب کرنے کے لیے ہاتھ کس کے سامنے اٹھیں گے؟ اللہ کے سامنے اٹھیں گے۔ بھلائیوں کی طلب کے لیے ہاتھ کس کے سامنے اٹھیں گے؟ اللہ کے سامنے اٹھیں گے۔ بلاؤں کے دفع کرنے کے لیے ہاتھ کس کے سامنے اٹھیں گے؟ اللہ کے سامنے اٹھیں گے۔ محتاج کبھی محتاج کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اور ایک محتاج کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ جو خود ہی محتاج ہو سراپا، غلام اس کا بنے تو کیوں کر، غلام کا بھی غلام بن کر ہم اپنی قیمت کو کیوں گھٹائیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ میں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔